وہ تو مد فری وہ ہو گیا. اب اس میں مد متصل منفصل عارض جو تیسری قسم ہے نا، میں نے آپ کو کل مد منفصل کی تعریف بتائی تھی، بس وہاں تک ٹھیک ہے. جی اب آگے جو ہے اس کی جو مد فری کی تیسری قسم ہے، 4 قسمیں ہیں نا اس کی مد فری کی: مد متصل، مد منفصل، مد عارض، مد لازم. اب مد عارض کی بھی آگے قسمیں ہیں. مد عارض میں نے جو ٹیمپریری ہوتی ہے وہ مستقل نہیں ہوتی. یہ مد عارض کی قسمیں، مد عارض وقفی 2 قسمیں ہیں، مد عارض وقفی اور مد عارض لین. مد عارض وقفی کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ مد عارض وقفی حروف مدہ کے بعد جب سکون وقفی ہو، جب ہم کوئی جزم دے دیتے ہیں نا، وقف کرتے ہیں، جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس پر وقف کرو اور اس پہ جزم بن جاتی ہے. حروف مدہ کے بعد جب سکون وقفی ہو، یعنی ٹھہرنے کے لیے اس پہ ہم جزم ڈال دیں، اسے مد عارض وقفی کہتے ہیں. ٹیمپریری وقف جو ہم کرتے ہیں، جیسے تعلمون، یہ اصل میں تعلمون ہے، اس کے اوپر فتح ہے، زبر ہے. جب ہم کٹھے پڑھتے جاتے ہیں آیت کو وقف نہیں کرتے، پھر ہم تعلمون پڑھتے ہیں، لیکن جب ہم وقف کریں گے اس پہ یہ جزم کے ساتھ پڑھتے ہیں. ہم ڈالتے تو نہیں ہیں لیکن رول کے مطابق اس کو ہم تعلمون ایسے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اس کو مد عارض وقفی کہتے ہیں، یعنی جو وقف کرتے وقت ہم ٹیمپریری اس پہ وقف کرتے ہیں تو اس کو مد عارض وقفی کہتے ہیں. تو یہ یؤمنون، یہ بھی اصل میں یؤمنون ہے، جب ہم وقف کرتے ہیں تو یہ جزم ڈال دیتے ہیں، یؤمنون. سمجھ آ رہی؟ جی یہ مد عارض وقفی ہے، یعنی عارضی طور پہ جو وقف کرتے ہیں اس کو مد عارض وقفی کہتے ہیں. تو اس کو ہم نے کتنا لمبا کرنا ہوتا ہے؟ اس کو ہم 4 سے 5 الف تک لمبا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جی 5 الف، 4 سے 5 الف. الف کو جو ایسٹیمیٹ لگانا ہے ویسے لگانا ہے. سلو کھولنی ہے. 1 الف، 2 الف، 3 الف، 4 الف، یہ 5، اتنا لمبا کر سکتے ہیں. تعلمون. مد عارض لین، لین حروف میں نے بتایا نا، واو اور یا سے پہلے زبر یا فتح ہو جی تو اس کو لین ورڈ کہتے ہیں، اس کو نرمی سے پڑھتے ہیں. تو یہ ایسی، یہ جو ہے وصیف مد عارض لین، یہ وصیف اس کی مثال ہے. تو اگر حرف لین کے بعد یہ جو یا ہے نا، یا جی یہ کون سا ورڈ ہے برا؟ اس سے پہلے زبر ہے، یہ لین حروف ہے. بولو نا، آپ کو پتا ہے یہ لین حروف ہے. جی اگر یا سے پہلے زبر ہوتی تو یہ مدہ حروف ہونا تھا. اب اس سے پہلے زبر ہے تو لین حروف ہوں گے. اب یہ من خوفن، یہ واو لین حروف ہے کیونکہ اس سے پہلے زبر آئی ہے. جی اگر پیش ہوتا تو مدہ حروف ہونا تھا. ٹھیک ہے نا؟ جی اب یہ لین حروف بن گیا. من خوف، نون ساکن ہے، اس کے بعد خا ہے، حرف ہلکی ہے، اظہار ہوگا. من خوف، یہ اس میں آتا نا لیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. ویسے اس کا والصیف ہی ہے لیکن اس پہ عارضی وقف کریں گے تو والصیف ہو جائے گا. یہ بھی من خوفن ہے، عارضی وقف کریں گے ٹیمپریری وقف تو وہ خوف بن جائے گا. من خوف. تو مد عارض لین کی تعریف کیا ہے؟ مد عارض لین کی تعریف، اگر حرف لین کے بعد، یہ حرف لین ہے نا، جی اس کے بعد سکون کرنا ہے تو اس کو یعنی اگر حروف لین کے بعد سکون ہو، سکون کرنا ہے، ٹھہرنا سوری سکون نہیں کرنا، ٹھہرنا ہے. حرف لین کے بعد ٹھہرنا ہے تو وہ مد عارض لین ہو جاتی ہے. مد یعنی کھینچنا ہے اس کو عارضی طور پہ، اور لین حروف ہے تو اس کو مد عارض لین کہتے ہیں. اگر حرف لین کے بعد ٹھہرنا ہو تو
تو مد عارض لین بن جاتی ہے. مد عارض لین کی تعریف کیا ہے؟ اگر حرف لین کے بعد آپ نے ٹھہرنا ہے تو مد عارض لین ہو جاتی ہے، یعنی اس کو کھینچنا ہے ٹیمپریری طور پہ، عارضی طور پہ. مثلا والصیف، اس کو زیادہ نہیں لمبا کرنا، اس کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا، بس والصیف من خوف، بس اتنا. اس کو نہیں اتنا کرنا تعلمون، ایسے نہیں کرنا، اس کو 4-5 الف برابر کرنا ہے. مد عارض وقفی، کیونکہ یہ واو مدہ بھی ہے، اس سے پہلے پیش ہے، جی اس سے پہلے بھی پیش ہے، تو یہ مدہ روکی ہیں اور مد عارض وقفی ہے. مدہ روف کی وجہ سے میرا خیال اس کو لمبا کرتے ہیں. اس کو 4 الف کے برابر کرنا ہے. مد عارض وقفی کو 4 الف کے برابر، 5 الف، 4 الف، اور لین کو ایک ہی حرف کے برابر کرنا. ایک حرف نہیں، سوری، الف، میں نے الف ہی کہا نا. 4 اور 5 الف کے برابر، اس کو ایک الف کے برابر. جی سمجھ آ گئی؟ جی بس مدیں جو ہوتی ہے نا، ان کا مقصد لینتھ ہی ہوتا ہے. اس کی لینتھ کتنی کرنی ہے، اس کی لینتھ کتنی کرنی ہے. مد کا مطلب ہی اسٹریچ، کھینچنا ہے. جی اصل چیز ان کی لینتھ ہی ہوتی ہے، کتنی ہم نے اس کی لینتھ کرنی ہے. چل بس آج کا اتنا ہی، پھر آگے ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ. وہ مد لازم پڑھیں گے. بس یہ آخری ہے. جی میں کہ یہ آپ کو اچھی طرح سمجھا دوں. وہ 3rd ایکسرسائز جو ہے نا اکثر نورانی قاعدوں میں، وہ ہے حروف مقطعات. اس میں جو مدیں ہیں نا، الف لام میم، جو کاف ہا یا عین صاد، تو اس میں کافی ایک ایک ورڈ میں کتنی کتنی مد آتی ہیں. جی الف لام میم یہ نہیں کہ ایک ہی مد ہے، اس کے اوپر اس کے بھی رول ہے، اس لیے میں نے آپ کو یہ پہلے سمجھائی ہیں. وہ پڑھ تو لیا آپ نے، اس وقت اتنا لمبا نہیں ہے، لکھ کے سمجھانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، جی چلو پڑھ لو دعا. سبحان ربک رب العزت سبحان ربک رب العزت عما یصفون اما یصفون وسلام علی المرسلین وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والحمد للہ رب العالمین. یہ میں نے آپ سے اس لیے پوچھا کہ ایک اور میں نے بنائی پیچھے، اس کو میں کاٹوں گی. اس میں الف کی بجائے میں حرف بول گئی، حرف نہیں جی الف ہوتا ہے، غلطی سے بول گئی. جیسے اس میں بول گئی نا جی کا لفظ مد فرعی میں. چلو دعا پڑھ لو. سبحان ربک سبحان ربک رب العزت رب العزت عما یصفون اما یصفون وسلام علی المرسلین وسلام علی المرسلین والحمد للہ والحمد للہ والحمد للہ والحمد للہ رب العالمین. رب العالمین. اللہ حافظ. اللہ حافظ.